یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. بھئی جب عذاب سامنے آیا فرعون نے فلم حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون سمجھ گیا کہ ڈوب رہا ہوں، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ادھر شیطان تھا، ڈوب رہا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام و ہارون کا نام نہیں لے رہا ہے. اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لاتا ہے استغفر وقد عصیت قبل، آپ تو بڑا سرکش تھے. وکنت من المفسدین اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. والتفصیل والتفسیر یاتی فی سورۃ یونس انشاءاللہ تعالی. الغیب ما غاب عن عینیک فقہ اللغہ والسر العربی. غاب یغیب ہمارے حساب سے مغیبات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کے سب شواہد ہیں. اچھا، بعض ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے قدردان ہمارے مرغوں کی آوازیں سن کے وہ کچھ گرانی محسوس کرتے ہیں. ان کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف اور بخاری دونوں میں ہے کہ یہ مرغہ جب اذان دیتا ہے تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے. اللہ تعالی سے آپ عافیت اور خیر سگالی مانگے تو معلوم ہوا کہ مرغوں کی اذانوں پر نبی خوش ہوتے تھے، تو امت کو خوش ہونا چاہیے، ورنہ کسی دن ہم ان کا بھی شوربہ و یخنی بنا ہی لیں گے. ناظم اعلیٰ نے اس دن ایک حدیث دکھائی ہے مشکات جلد ثانی ذبائح میں، کہ آپ نے فرمایا اس کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ یہ تو آپ کو نماز کے لیے جگاتا ہے. یعنی اس کا نام مؤذن بھی پیغمبر نے رکھا ہے. اور اس سے اس عاجز اور فقیر نے یہ استدلال کیا ہے کہ سحر، آسیب، سفلی، جادو، ٹوٹکا، یہ جتنے شیطانی علوم ہیں یہ بغیر شیطان کے کامیاب نہیں ہوتے. اور حدیث میں جس جگہ فرشتہ ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو مرغے کا اور پھر سفید رنگ کے مرغے کا درس تفسیر بلے آن لائن کیوں نہ ہو، اس کے آس پاس اس کا کوکوکو وہ کوکوکو. آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس وقت کوئی ظالم، کوئی ساحر، کوئی جادوگر، کوئی بدتمیز کائنات کا سحر کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ تفسیر کا وہ اغڑم دغڑم عظیم الشان رش پاکستان بھر کا عظیم مجمع وہ نہیں ہے، تو اب آن لائن شروع ہو گیا. اس کو آن لائن سے روکنے کی کوشش کی گئی. کل جو میں نے درس دیا ہے 20 منٹ کا، ایسا دیا ہے جیسے مردہ دے رہا ہو، لیکن میرے مزاج میں اور مذہب میں جہاں تک ہو سکے میں ناغہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، آپ اپنی ڈیوٹی کریں. یاد رکھنا یہ گپ شپ نہیں، یہ رسول اکرم کی وحی ہے کہ مرغہ جب اذان دیتا ہے، کہتے چوتھے آسمان میں ایک مرغہ ہے، وہ اذان دیتا ہے، پھر روئے زمین کے مرغے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آواز میں یہ خیر و برکت ڈالی کہ یہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب ہر طرف ملائک بیٹھے ہوئے، اور ملائک اس درس میں نہیں آئیں گے تو کس میں آئیں گے؟ پھر وہ کورونا وائرس والوں کے ہاں آئیں گے. اس لیے جو لوگ گرانی محسوس کرتے ہیں پیغمبر مرسل کی حدیث ترمذی اور بخاری کی سننے کے بعد ان کا سینہ ٹھنڈا، ان کی آنکھیں روشن، ان کا مستقبل باغ و بہار ہونا ہے. دنیا کے بہت سارے علوم ہیں جو انسان کو عجیب طریقے سے حاصل ہوتے ہیں. ہمارے حاجی محمد انور خان خٹک جہانگیرے کے، انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ یہ مرغے اذان کیوں دیتے ہیں بار بار؟ میں نے کہا مرغے کا کوئی ٹائم تو نہیں ہے گا. نہیں، پوری کائنات میں جہاں کہیں صبح ہوتی ہے اس کے دماغ میں ٹک لگتا ہے، یہ اذان شروع کرتا ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ یاد تھوڑا ہی ہے، تو پھر چپ ہو جاتا ہے. یقین کریں بعد میں یہ حدیث فتح الباری میں مل گئی.
اور آپ نے فرمایا کہ جب مرغا اذان دے تو اس نے فرشتے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عفو و عافیت مانگو۔ اور روایات میں ہے کہ امام شافعی کے ہاں وہ مرغا جو وقت کا پابند اذان دیتا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ فتح الباری شرح بخاری ابن حجر۔ اللہ اکبر۔ اور ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے، شعور نہیں ہے۔ کہتے جانوروں میں عقل تو نہیں ہے، شعور ہے۔ گھاس ڈالنے والے کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈنڈا اٹھانے والے کو دیکھ کے رسی توڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہماری ایک بلی مجھے کہتی تھی کہ آپ دفتر کھولے، مجھے یہاں بچے دے دیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے، یہاں بچے نہیں دے سکتے۔ جب مجھ سے بالکل مایوس ہو گئی تو منصور بھائی کے پاس گئی اور ایک خاص طریقے سے اس کو منتیں کی۔ منصور بھائی نے کہا کھول کے دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ نقصان نہیں کرے گی۔ ٹھیک، چلی گئی اندر، بچے دے دی۔ ایک کھڑکی ہم نے کھولی اور اس کو دکھایا کہ یہاں سے آنا جانا، اسی سے آتی جاتی تھی۔ 2-3 مہینے جب ہو گئے، بچوں کو باہر لے آئی تو وہاں کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس کو بند کر دے آپ۔ لا الہ الا اللہ۔ شدید بارش ہو رہی تھی، میں باہر آیا دیکھنے کے لیے کہ کوئی طلباء یا کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ بہت شدید بارش، ایک بلی بھی بیچ میں پاؤں میں آئی، بہت بھیگی باگی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو مجھ سے آگے آگے جان لے کے آئی ہے۔ میں پیچھے گیا تو اس نے ایک جگہ بچے دیے تھے اور وہاں پانی آ رہا تھا۔ میں نے جلدی میں ایک کریٹ میں بوری ڈالی رات کے 2-3 بجے اور اس کے 4 بچے اٹھا کے اس میں رکھے اور ایک جگہ پہ جا کے رکھ لیے۔ اب جب میں جا رہا ہوں نا تو مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہی، تو میں غصہ ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کہ تیرے بچے تھے یا کسی اور کے تھے، اب مجھ پہ اشتباہ ڈال رہی ہے۔ بس دوڑی واپس۔ تھوڑی دیر بعد آ کے میں نے دیکھا تو وہ بیٹھ کے دودھ پلا رہی بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی شعور عطا فرمایا ہے۔ علامہ دمیری نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، حیات الحیوان الکبریٰ، بہت بڑی کتاب ہے۔ پوری کائنات کے حیوانات جو ان کو مل سکتے تھے ان کے احوال لکھے۔ میں ایک جگہ مہمان تھا، آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ، طالب علم تھا، ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا۔ تو مجھے جانوروں کا بھی شوق ہے۔ میں نے کہا کتنی بھینس ہے، گائے ہے؟ اور انہوں نے کہا اتنی ہے۔ میں نے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہاں اور طرح کی چیزیں بیٹھی تھی۔ انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو شیر آئے ہوئے ہیں جنگل سے، کل بارش ہوئی ہے بہت زیادہ۔ بندوق اٹھائے، میں نے کہا اجازت نہیں ہے مارنے کی۔ کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کو کچھ کہا ہے؟ آپ کی گائے اور بچڑے کھڑے ہیں، ایک کو کاٹا ہے؟ خیر، جب ہم نے شور شرابہ کیا تو مجھے کہا یہ جائیں گے کیسے؟ میں نے کہا آپ آگ جلائے فاصلے پر۔ آگ جلائی تو شیر اور شیر بمبر سب نکلنے لگے۔ خیر میں تو آ کے وہاں بیٹھ گیا تھا جہاں مہمان تھا، تو وہ میزبان ہمارا آ کر کے میرے پیر دبانے لگا، ہاتھ چومنے میں۔ کیوں؟ کہ وہ شیر گزرتے ہوئے آپ کو دیکھ کے سر نیچے کیا ایسے، ورنہ ہم تو ہمارے دستور کے مطابق تو قتل کرنا تھا۔ آپ نے کہا کہ نہ، انہوں نے کوئی ضرر نہیں دیا۔ خبردار، کیوں نہ حق حملہ کرتے آپ؟ اس میں اللہ کی ہزاروں حکمت ہے۔ اللہ